18 ذی الحج ہے اور یہ دن ہے سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی شہادت کا دن۔ حضرت عثمان غنی، عثمان غنی، آپ کا نام ہی شرک کو مٹا رہا ہے۔ جو لوگ مشرک کی رٹ لگاتے ہیں اور جی آپ اللہ کے لیے یہ لفظ کہتے ہیں، آپ نے یہ بندوں کے لیے بھی کہہ دیا، تو ہم نے ان کو بتایا کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ لفظوں کے اشتراک سے شرک لازم نہیں آتا، لفظوں کے اشتراک سے شرک لازم ورنہ پھر آپ صدیق اکبر نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ یہ تو اللہ کے لیے آتا، اکبر نہیں آتا۔ پھر آپ فاروق کہتے ہیں، اعظم کس کے لیے کہتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر عثمان غنی، تو یہ غنی کہنے سے شرک ہو جائے گا؟ حضور نے عثمان کو غنی بنایا اور وہ غنی ہیں، اللہ اکبر، ان کے جیسا کون غنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے یہ غنا عطا فرمایا ہے۔ عثمان غنی ذو النورین ہیں۔ سنیں، رسول اللہ کی صاحبزادیاں ہیں 4، حضور کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ سارے بولیں، اور بولیں، 4۔ حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا۔ حضور کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ 4۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اور کالوں کا کس کا؟ وہ کہتے ہیں 3 شہزادیوں کو نہیں مانتے، معاذ اللہ، جبکہ عثمان غنی کا لقب کیا ہے؟ ذو النورین۔ کیا ہے؟ 2 نوروں والا، 2 نوروں والے نہیں ہیں صرف آپ۔ سنیں اگلی بات، اور حدیث کے راوی کون ہیں؟ اسود الغابہ میں ابھی میں نے جمعے سے پہلے حدیث پڑھی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ۔ کون؟ سارے بولے نا، حضرت علی المرتضیٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیوں کا وصال ہو گیا، حضرت سیدہ رقیہ کا، حضرت ام کلثوم کا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی، اگر تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور حضرت علی کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ راوی حضرت علی المرتضیٰ ہیں، کالوں کے منہ پہ بڑا تھپڑ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہاں، عثمان غنی کون ہے؟ ذو النورین۔ اور صرف وہ زمین پر ذو النورین نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے عرش کے قریب بھی کہتے ہیں کہ یہ ذو النورین، عثمان غنی ذو النورین، عثمان غنی ذو النورین۔ آپ کو رافضیوں میں عثمان نام کا بندہ نہیں ملے گا، رافضیوں میں عثمان نام کا بندہ نہیں ملے گا، یہ ملے گا تو آپ کو حضور کے غلاموں میں ملے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ شان ہے کہ آپ جامع القرآن ہیں۔ کیا ہے؟ جامع القرآن ہے۔ مختلف علاقوں کے اندر مختلف قراتوں سے قرآن پڑھا جانے لگا، تو کوئی کہتا تھا کہ میری قرات کی فوقیت ہے، کوئی کہتا تھا میری قرات کی فوقیت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام ہے کہ آپ نے سب کو ایک قرآن پر جمع فرما دیا۔ اور وہ مصحف شریف جو سیدنا صدیق اکبر سے حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا، اس کے بعد آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے پاس تھا، وہ آپ نے منگوایا، اور منگا کر پھر آپ نے سارے مسلمانوں کو اس قرآن پر جمع کیا، اور اسی کی کتابت حضرت عثمان غنی اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے تھے، اور اسی کی کتابت فرما کر آپ نے مختلف بلاد اسلامیہ میں پہنچا دی، فرمایا مسلمان سارے اس قرآن پر جمع ہو جائیں۔ یہ عثمان غنی۔ آج اگر ہمارے گھروں میں یہ قرآن ہے جو ساری جگہ ایک ہی پڑھا جا رہا ہے، تو وہ کس کی برکتیں ہیں؟ کس کا احسان ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو رسول اللہ نے فرمایا تھا، عثمان اللہ تعالیٰ ان قریب تمہیں قمیص پہنائے گا۔ کیا مراد؟ خلافت عطا کرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان قریب تمہیں قمیص پہنائے گا، اور منافق اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تم اسے ہرگز نہ اتارنا۔ پھر حضور نے فرمایا تھا، عثمان اس دن روزہ رکھ لینا اور افطار میرے پاس آ کے کرنا۔ یہ عثمان غنی ذو النورین ہے۔ ان کی فضیلت کا کوئی انکار کرے اور پھر ہم اس سے ہاتھ ملا لیں، اس کے ہوٹل سے کھانا کھا لیں، اس کی دکان سے سودا خرید لیں؟ جو عثمان غنی کو نہ مانے اس کے ہاں ہم قدم رکھ دیں، اس سے کوئی تعلق رکھیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو عثمان غنی سے تعلق رکھے گا اس کا تعلق رسول اللہ سے بنے گا۔ جی ہاں، عثمان غنی ذو النورین کی تو یہ شان ہے
کہ عثمان غنی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زمین خرید کر مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام میں شامل کی. عثمان غنی تو جہاں مدفون ہے وہ جگہ بھی جنت البقیع کے لیے عثمان غنی نے خرید کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا تھا. عثمان غنی وہ ہیں. عثمان غنی ذو النورین وہ ہیں. اللہ اکبر. 1000 مجاہدین اسلام. کتنے؟ 1000 مجاہدین اسلام بما ان کے خرچ کے آپ نے غزوہ تبوک میں حضور کی بارگاہ میں خرچ پیش کیا. 1000 مجاہدین اسلام کا. اور عثمان غنی وہ ہیں کہ جنہوں نے اس بات پر قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ ہم جب اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں ہوں گے تو ثابت قدم رہیں گے، یعنی پیٹھ پھیر کر نہیں جائیں گے. عثمان غنی ذو النورین کی شانیں کتنی بلند و بالا ہیں. عثمان غنی وہ ہیں حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہیں. سنیں ایمان تازہ کریں. حضور جلوہ فرما ہیں. حضرت صدیق اکبر آئے، حضور کی پنڈلی مبارک پر کپڑا ہٹا ہوا تھا. پھر حضرت فاروق اعظم آئے، پھر عثمان غنی آ گئے. حضور علیہ السلام نے پنڈلی مبارک پر کپڑا لے لیا. تینوں نے اپنی حاجتیں پیش کی. بعد میں پوچھا گیا یا رسول اللہ، صدیق اکبر آئے وہ اپنی حاجت پیش کر کے چلے گئے، فاروق اعظم پیش کر کے چلے گئے، عثمان آئے تو آپ نے پنڈلیوں پر کپڑا ڈال لیا. فرمایا عثمان اتنا حیا والا ہے کہ اگر میں پنڈلیوں پر کپڑا نہ ڈالتا عثمان اپنی حاجت پیش نہ کرتا. عثمان میں اتنی حیا ہے. پھر حضور نے فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان غنی وہ ہیں، ذو النورین وہ ہیں، جامع القرآن وہ ہیں، کامل الحیاء والایمان وہ ہیں. تو ہم تمام صحابہ کی تعظیم کرنے والے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی الف سے لے کر علی المرتضیٰ کی یا تک سارے صحابہ جنہوں نے ایک بار بھی حضور کو دیکھا، وہ صحابہ بھی ہم سب کی تعظیم اور ادب کرنے والے ہیں. ہاں، ہم وہ نہیں کہ جو کہہ دیں کہ حضور کے وصال کے بعد 3 ہی مسلمان تھے. ہم وہ نہیں جو حضور کی صاحبزادیوں کا انکار کر دیں. وہ نہیں جو صدیق اکبر کا نام نہ سن سکیں، عمر فاروق کا نام نہ سن سکے، عثمان غنی کا نام نہ سن سکیں، اور علی المرتضیٰ کی بات کریں. ارے علی المرتضیٰ وہ ہے جب حضرت عثمان غنی کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس شورا کے ممبر کی حیثیت سے اور بلکہ سربراہ بنا دیا گیا. جب صحابہ نے آپ کو بنا دیا تو آپ نے کہا کہ میں عثمان کے لیے خلافت کا اعلان کر رہا ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی. باتیں کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی شان ہے. تو ہم سب کے ماننے والے ہیں، سب کی تعظیم کرنے والے ہیں. اور اس کا صدقہ یہ ملے گا جب میدان محشر میں حوض کوثر پر حضور کے ساتھ 4 خلفائے راشدین ہوں گے تو اہل سنت کو آنے کی اجازت ہوگی. جو صدیق اکبر کو نہ مانے وہ کیسے جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں بھائی، مانتا نہیں تو جائے گا کیسے؟ فاروق اعظم کو نہیں مانتا تو وہ کیسے جائے گا؟ اور جو عثمان غنی ذو النورین کو نہ مانے وہ کیسے جائے گا؟ جو حیدر کرار کو نہ مانے وہ منافق کیسے جائے گا؟ صرف حضور علیہ السلام کی نسبت سے ہم سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.